سر کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس مقدمے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دو جو سوالات ہیں وہ اس میں انوالو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 51 ہے جو کہ قومی اسمبلی کی نشستوں کی بات کرتا ہے، اس کی تعداد کی، جس میں خواتین کی مخصوص نشستیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو غیر مسلموں کی جو 10 سیٹیں ہیں، تو وہ تو ایک آئین کا تقاضا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی کمپوزیشن پوری ہونی چاہیے۔ لیکن دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017، اس کی شق 104 ہے، جس میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ترجیحی بنیادوں پر وہ جو لسٹیں انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی ہیں، تو اس کی جو کس پروپورشن سے وہ ہوگا اور اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ دفعہ 104 جو ہے الیکشن ایکٹ 2017، اس کی میرے نزدیک وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے اور شاید وہ ان سیٹوں کے حقدار نہ ہوں۔ لیکن دوسرا سوال پھر یہ آتا ہے کہ اس بارے میں بھی آئین اور قانون خاموش ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جو پروپورشن سے اوور اینڈ اباؤ جو سیٹیں ہیں، ایسی صورت میں جو کہ آزاد کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی، تو وہ کس آئین اور قانون کی پروویژن کے تحت باقی جماعتوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک خلا مجھے نظر آ رہا ہے اور یہ ہے بھی، اور اس کی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے گونج بینچ کی طرف سے بھی اور جو وکلاء اس میں بحث کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بات کے اوپر جو ہے ایک کنسنسس آنا چاہیے یا انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے۔ آئین کی تو خیر بالکل کلیئر ہے، وہ انٹرپریٹیشن جو ہونی ہے وہ دفعہ 104 الیکشن ایکٹ 2017 کی ہے۔ اور ایک صورت میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خلا موجود ہے تو اس معاملے کو جو ہے وہ پھر پارلیمنٹ کو بھی بھیج سکتے ہیں کہ وہ اس میں قانون میں مناسب ترمیم کریں اور یہ جو پرابلم اکر ہو رہی ہے اس کا احاطہ کیا جائے۔ اچھا سر، آج چیف جسٹس اور جسٹس اطہر من اللہ کے درمیان نظریہ ضرورت کو لے کر کافی بحث ہوئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کو زندہ کیا ہے، جبکہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا کہنا تھا کہ جو لوگ اپنی تشریحات کرتے ہیں آئین کی وہ نظریہ ضرورت کو زندہ کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نظریہ ضرورت کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹروورسی جو ہے وہ تو سیٹ ایٹ ناٹ ہو چکی ہے، جو پچھلی ججمنٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئی ہوئی ہیں، اور اس میں جو اسٹیئر ڈیسائسز کا جو کانسیپٹ ہے نظریہ ضرورت کا، وہ تو میں سمجھتا ہوں دفن ہو چکا ہے۔ اور ایک ہمیں جھلک نظر آئی تھی، وہ تھی جب 63A کے حوالے سے جو ایک ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے کی تھی، اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ 5 رکنی بینچ تھا، 3-2 کی میجورٹی سے وہ ججمنٹ آئی تھی جس کی سربراہی جسٹس منیب اختر کر رہے تھے۔ انہوں نے 63A کی جو تشریح کی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ جو دو جنہوں نے اختلاف کیا تھا جج صاحبان نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کے مترادف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہونا چاہیے۔ قانون اور آئین بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آئین تو بالکل واضح ہے، لیکن اگر کوئی ابہام ہے دفعہ 104 میں جو کہ اس سچویشن کا احاطہ نہیں کرتا جو ابھی ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب اس کی وائری چیلنج ہوئی تھی اور وہ پھر دوبارہ سپریم کورٹ نے اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا تھا، جس کے نتیجے میں 19ویں ترمیم آئینی آئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ ارینجمنٹ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ ری رائٹنگ آف دی لا کریں، آپ اس کو پارلیمنٹ کو بھیج دیں جو کہ اسے امبیگوٹی کو ختم کر دیں۔ اچھا سر، ون لاسٹ کویسچن، یہ بتائیے کہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں ملیں گی یا دوسری جماعتیں جو ہیں ان کو اضافی نشستیں نہیں ملیں گی؟ ان دونوں میں سے بڑا سوال آپ کی نظر میں کون سا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ایک سوال جس پہ شاید ایک رائے موجود ہے، کیونکہ وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے جو کہ 104 دفعہ کا الیکشن ایکٹ 2017 کا پیمانہ ہے، شاید اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہی۔ لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ جو اصل کنٹروورسی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو نہیں ملے گی تو باقیوں پارٹیز میں وہ کس طرف جو ہے وہ تقسیم ہو سکتی ہے، اور یہ سوال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے
اس پہ سماعت کے دوران بار بار آتا رہا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر اس بارے میں آئین اور قانون خاموش ہے تو پھر اس پہ اوپر جو ہے ایک نئی تشریح ہونا ضروری ہے، لیکن وہ تشریح سپریم کورٹ نہ کرے. وہ پھر نظریہ ضرورت کو دوبارہ جنم جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، یا اس کو ری رائٹنگ آف دی لا کہا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا جائے، وہ الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن 104 ہے اس میں مناسب ترمیم کر لیں، اور اس چیز کا جو ہے وہ حل وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ تلاش کر لیں. بہت شکریہ.